منٹس میں سٹارٹ کر دوں گی. جتنے بھی لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ باکس میں #لائیو لکھیں اور جو لوگ ریپلے کو کیچ کر رہے ہیں وہ #ریپلے لکھیں. جی تو لیٹس اسٹارٹ آور ٹوڈیز سیشن. السلام علیکم ایوری ون. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. دس سائڈ ماہ رخ رانا, سرٹیفائیڈ پیرنٹنگ کوچ. میں پیرنٹس کے ساتھ کام کرتی ہوں ان کو پیرنٹنگ سکھانے کے لیے. آج آپ کے ساتھ جو ٹاپک میں نے رکھا ہے ڈسکشن کے لیے وہ ہے ٹریٹ مس بیہیویئر ان یور چلڈرن. یہ ٹاپک جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور جتنے بھی پیرنٹس میرے سے کوچنگ لیتے ہیں آ کے ان کو یہ ٹاپک بہت زیادہ اہم لگتا ہے. 95% پیرنٹس کی کیوریز جو ہیں وہ بچوں کے مس بیہیویئر سے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک فری سیشن کنڈکٹ کیا جائے جس میں میں آپ کو سکھاؤں کہ کس طرح سے آپ اپنے بچوں کے مس بیہیویئر کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہم ایز اے پیرنٹس اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ بچے مس بیہیو کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہم ہرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ چیز سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں, ان کے بیہیویئرز کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس مس بیہیویئر کو ٹریٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں. سو بیفور اسٹارٹنگ آؤٹ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سی ایک ایسا بیہیویئر ہے آپ کے بچے کا جب وہ کرتا ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے, جو آپ کو بالکل کریزی کر دیتا ہے اور آپ اپنے ایموشنز پہ قابو نہیں رکھ پاتے. آپ چیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے بچے کا ایسا کون سا بیہیویئر ہے جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, آپ آپے سے باہر ہو جاتی ہیں. یہ بیہیویئر جو ہے وہ اپنے بہن یا بھائی کے ساتھ لڑائی بھی ہو سکتی ہے, بچے کا پلٹ کے جواب دینا بھی آپ بیہیویئر ہو سکتا ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے. اس کے علاوہ چیزوں کو اٹھا کے پھینکنا یا مہمانوں کے سامنے بدتمیزی کرنا, یہ کچھ ایسے رویے ہوتے ہیں جس سے ہمیں بہت زیادہ غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے ایز اے پیرنٹ. تو سب سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم مل کے سمجھ لیں کہ مس بیہیویئر ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے. سو وٹ از مس بیہیویئر؟ اگر ہم اسے پیرنٹس کے پرسپیکٹو سے دیکھیں نا کہ مس بیہیویئر کیا ہوتا ہے, تو مس بیہیویئر کوئی ایسا ایکشن ہوتا ہے, کوئی بھی ایسا ایکشن ہوتا ہے جو پیرنٹس کے سکون کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ایز اے پیرنٹ آپ کے پیس کو ڈسٹرب کرتا ہے بچے کا کوئی ایسا رویہ, اس کو ہم مس بیہیویئر کنسیڈر کرتے ہیں. جیسا کہ آپ کا بچہ کھیلتے کھیلتے آپ کے جو دیے ہوئے کھلونے ہیں نا ان کو اٹھا کے پھینکنا شروع ہو جائے گا, اس سے کیا ہوگا جی, آپ کا سکون ڈسٹرب ہو جائے گا. پھر جی کوئی بھی بچے کا ایسا بیہیویئر جو آپ کی اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں کہ بچہ مس بیہیو کر رہا ہے. جیسے آپ نے بچے سے کہا, فون چلا رہا تھا بچہ اور آپ نے اس کو منع کیا کہ بس کرو آپ کا ٹائم اوور ہو گیا, تو بچے نے آپ کی بات نہیں مانی اور آگے سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی کہ میں نے ابھی فون نہیں دینا, تو آپ کی اتھارٹی چیلنج ہو گئی. تو پھر بھی کیا ہوا کہ آپ نے یہ کنسیڈر کیا کہ بچہ مس بیہیو کر رہا ہے. پھر جی بچے کے ضدی پن کو کہ اس کو کچھ چیز چاہیے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, زمین پہ لیٹ کے جو ہے وہ پاؤں مارنا شروع کر دیے یا ضد کرنا شروع ہو گیا ہے, تو اس کو بھی ہم مس بیہیویئر کی کیٹیگری میں گنتے ہیں. یہ تو ساری وہ باتیں تھیں جو ایز اے پیرنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ مس بیہیویئر ہوتا ہے. اب ہم نا چائلڈ کے پرسپیکٹو سے دیکھ لیتے ہیں کہ بچوں کے پرسپیکٹو سے وہ جو حرکتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سکون ڈسٹربٹ ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایسا کیوں کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے تو بچہ جب مس بیہیو کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ ایج اپروپریٹ ایکسپیریمنٹیشن کہلاتی ہے. ایج اپروپریٹ ایکسپیریمنٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمیں آزاد پیدا کیا ایز اے ہیومن بینگ,
تو ہم اپنی آزادی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں انسٹرکٹ کرے, ہمیں جو ہے وہ آ کر انسٹرکشنز دے, ہماری چیزوں میں کیڑے نکالے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم آزادی چاہتے ہیں. بالکل اسی طرح جب بچہ 2, 3, 4 سال کا ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے مس بیہیو کرنا شروع ہو جاتا ہے. بچہ اپنی انڈیپینڈنس کو منانے کے لیے, بتانے کے لیے پیرنٹس کو کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میں کوئی بات کر سکتا ہوں, میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں, تو اس کے لیے جو ہے نا بچہ مس بیہیویئر کا یوز کرنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ اس کو خود کوئی کام کرنے نہیں دیتے. فار ایگزامپل, میرے پاس ایک مدر آئی, ہمارے گروپ پروگرام کا حصہ تھی وہ, تو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ ان کی بیٹی 3 سال کی ہے اور وہ جب شوز پہنتی ہے نا تو وہ شوز لیفٹ والا رائٹ میں پہن لیتی ہے اور رائٹ والا لیفٹ والے پاؤں میں پہن لیتی ہے. تو جب ماں یہ دیکھتی ہے نا تو وہ اتروا کے ٹھیک کروانا شروع ہو جاتی ہیں, اس کو کہتی ہیں میں تمہیں پہناؤں گی, تمہیں یہ پہننا نہیں آ رہا. تو بچی آگے سے کیا کرتی ہے کہ وہ جوتے اٹھا کے پھینک دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے نہیں پہننے, میں نے جوتے پہننے ہی نہیں ہے. تو اس کیس میں کیا ہے کہ وہ بچی خود کوشش کرنا چاہ رہی تھی, اپنا کام خود کرنا چاہ رہی تھی, لیکن جب ماں نے آ کے کہا کہ جلدی جلدی تم کام خراب کر رہی ہو, میں تمہارا کام جلدی جلدی سے کر دیتی ہوں, تو پھر کیا ہوا کہ بچی کو غصہ آیا اور اس نے جوتے اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیے. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایج اپروپریٹ بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں بچوں کے اپنے انڈیپینڈنس دکھانے کے لیے, جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مس بیہیویئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم نیکسٹ ریزن کی بات کریں تو بچہ نا مس بیہیویئر کے ذریعے کوئی نہ کوئی چیز کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے آپ تک, اسی کوئی نیڈ ہوتی ہے جو وہ پوری کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے آپ کو مس بیہیویئر کی صورت میں. جیسا کہ جب بچے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں, گود میں ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھوک اگر ان کو لگ رہی ہے, اگر ان کو نیند آ رہی ہے, اگر ان کو آپ کی توجہ چاہیے تو صرف رو کر وہ اس بات کا اظہار کر سکتے ہیں نا. تو اسی طرح سے جب آپ کے بچے کو آپ کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے, یا آپ کا بچہ بھوکا ہوتا ہے, یا آپ کے بچہ جو ہے وہ اس کی نیند نہیں پوری ہوئی ہوتی, بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے, تو وہ چیزیں اٹھا کے پھینکنا, ضد کرنا, وہ بیہیویئر بچہ شو کرنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس مس بیہیویئر کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے کہ مجھے جو ہے یا تو بھوک لگ رہی ہے, یا میری نیند نہیں پوری ہوئی, یا میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں. ٹھیک ہے, نیکسٹ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے مس بیہیویئر کی کہ بچہ جو چیز فیل کر رہا ہے نا وہ کنوے کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں, اس کے پاس ایسی اسکلز ہی نہیں ہے جو اس نے سیکھی ہوئی ہیں ابھی, کہ اگر اس کو غصہ فیل ہو رہا ہے, جیلسی فیل ہو رہی ہے, تو وہ کیا کرے. جیسے آپ کے بچے کی زندگی میں جب کوئی چھوٹا بہن یا بھائی آتا ہے تو کیا عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جب پیرنٹس زیادہ ٹائم چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا وہ جیلس ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور جب بھی کبھی پیرنٹس ادھر ادھر ہوتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بہن یا بھائی کو مارنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جیلس فیل کر رہا ہے, اس کی زندگی میں آپ ہیرو ہیں, اور ایز اے پیرنٹ وہ آپ کو سب سے اہم کنسیڈر کرتا ہے, اور آپ سے بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے اہم کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے, تو آپ وہ چیز نہیں کر رہے. جب اس کی زندگی میں نیا بہن یا نئی بھائی آ گیا تو آپ کی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو گئی, تو بچے نے جیلسی فیل کرنا شروع کر دی, وہ جیلسی کو ایکسپریس نہیں کر پا رہا اور آپ کو بتا نہیں پا رہا کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے, تو وہ چھوٹے بہن یا بھائی کو مارنا شروع کر دے گا. ایسا ہوتا ہے نا کہ چھوٹے بہن یا بھائی کو آپ کی غیر موجودگی میں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اسے آپ کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. تو یہ مس بیہیویئر, دوسروں کو مارنا, یہ اس چیز کی علامت بھی ہو سکتا ہے کہ بچے کو آپ کے جو ہے نا اٹینشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے بچے کے مس بیہیویئر کی. اگر ہم بچے کی نظر سے دیکھیں تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بچے کو کچھ ایسا فیل ہو رہا ہے جسے وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا.
ٹھیک ہے، وہ غصہ کر رہا ہے، جیسے کسی نے اس کا کھلونا چھین لیا ہے یا ایک کھلونا اس نے دیکھا ہے کسی اور کے پاس ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کو دکھ محسوس ہوگا، مایوس ہوگا وہ، لیکن اس کو فیلنگ آئیڈینٹیفائی کرنی نہیں آئے گی، تو وہ کیا کرے گا کہ دوسرے بچے کو مارنا شروع ہو جائے گا۔ اتنے چھوٹے بچوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بچہ جھوٹ بول رہا ہے، بچہ جھوٹا ہے، بہت زیادہ چڑچڑا ہے، مارتا ہے دوسروں کو۔ بچوں کو صحیح اور غلط کا نہیں پتا ہوتا۔ آپ نے یہ تو سنا ہی ہوگا نا کہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں، جو چیز ہم سکھاتے ہیں نا انہیں وہی وہ سیکھتے ہیں۔ تو بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ہم نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہت گندا ہے، بہت بدتمیز ہے۔ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے بدتمیزی ہوتی کیا ہے، وہ بس جو فیل کر رہے ہیں نا اس کا آؤٹ کم ایکسپریس کرنے کے لیے جو ہے کچھ ایسے بیہیویئرز تھرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمارے لیے اور ہمارے سکون کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیکسٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو مس بیہیویئر ہوتا ہے نا وہ ایک چیز کا نا سمٹم ہوتا ہے، وہ کوئی روٹ کاز نہیں ہوتی۔ مس بیہیویئر کر کے بچہ آپ کو نہ کوئی بات کنوے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو آپ کی اٹینشن چاہیے ہے، یا آپ دوسروں کو زیادہ اٹینشن کیوں دے رہی ہیں۔ آپ خود کو سمجھا کریں ایز اے ہیرو اپنے بچے کی لائف میں، کیونکہ بچے کی لائف میں یو آر دی اونلی پرسن جس کے ساتھ وہ اتنا اٹیچ ہے، جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کہ آپ اسے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ بچہ اگر آپ کی اٹینشن لینے کے لیے مس بہیو کر رہا ہے نا تو آپ اس کو وہ اٹینشن دیں، پازیٹیو وے میں اس کو اٹینشن دیں، کیونکہ بچہ آپ سے ہی اٹینشن ایکسپیکٹ کرے گا، کسی اور سے جا کے اٹینشن ایکسپیکٹ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مس بیہیویئر بچے کرتے کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کی نظر سے مس بیہیویئر کیا ہوتا ہے یہ ہم نے سمجھ لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائی مس بیہیویئر، بچے مس بہیو کرتے کیوں ہیں۔ اب اس میں نا کچھ ڈیولپمنٹل سٹیجز کے تقاضے ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 سے 4 سال کی عمر کے بچے اپنے انڈیپینڈنس کو ایکسپلور کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کام خود کریں۔ تو جب آپ اس چکر میں کہ یہ کام خراب نہ کر دے اور کام جلدی ہو جائے آپ آگے ہو کے کر دیتے نا، تو بچہ چڑ جاتا ہے اس چیز سے اور چیزیں اٹھا کے پھینکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 2 سے 4 سال کے عمر کے بچے اگر آپ کے گھر میں آئے نا تو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ اس کو تھوڑی سی آپ چوائسیز دینا شروع کریں، اس کی انڈیپینڈنس کو اس کو امبریس کرنے دیں۔ ٹھیک ہے، پھر جی 4 سال سے 6 سال کے بچوں کے درمیان یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ کی لیمٹس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں کسی چیز سے منع کیا ہے نا تو وہ چیز کریں گے یہ جاننے کے لیے کہ کر کے کیا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو وہ لیمٹس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ پھر 4 سے 6 سال کی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں نا ان میں کامن بیہیویئر یہ ہوتا ہے کہ وہ خیالی پلاؤ بہت زیادہ پکاتے ہیں۔ وہ بہت سی چیزیں نا خود ہی سوچتے ہیں، ایزیوم کرتے ہیں اور پھر وہی بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 4 سال سے 6 سال کی عمر کے درمیان بچے کے مائنڈ میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا وہ ڈیفرنس کر ہی نہیں پاتا کہ حقیقت ہے چیز یا وہ سوچ رہا ہے، جو اس کے دماغ میں چیز ہے وہ حقیقت ہے یا جو چیز ہو رہی ہے وہ چیز حقیقت ہے۔ بچہ جو کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے اور حقیقت سمجھ کے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ اس بچے کو فرق کرنا ہی نہیں آ رہا کہ سوچ میں جو چیز ہے وہ سچ ہے یا جو چیز میرے سامنے ہو رہی ہے وہ سچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنے چھوٹے بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ جھوٹا بہت زیادہ ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ ہو سکتا ہے اور ایسا ہی ہے کہ بچہ جو سوچ رہا ہے اور جو اس کی لائف میں ہو رہا ہے اس میں وہ ڈیفرنس نہیں کر پا رہا، تو وہ جو کہانیاں اس کے دماغ میں چل رہی ہیں نا تو وہ کہی جا رہا ہاں ایسے ہی ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بچے کے مس بیہیویئر کو یہ سمجھنا کہ اگنور کرنا ہے اس ایج میں کہ بچے کو ابھی کہانیاں بنانے میں اور حقیقت میں فرق نہیں پتا ہے۔ یہاں آپ نے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ جیسے کہ میرے پاس نا گروپ پروگرام میں ایک کلائنٹ آئی، میرے پاس پیرنٹ تھی وہ، تو ان کا بچہ جو تھا نا وہ 5 سال کا تھا۔ تو کیا ہوا کہ ان کے گھر میں نا فرائیڈے کو چاکلیٹ ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔
فرائیڈے کو وہ لوگ نا چاکلیٹ ڈے کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے تھے، پورا ہفتہ چاکلیٹ نہیں کھاتے تھے وہ لوگ. کیا کرتے تھے کہ صرف فرائیڈے کو جو ہے نا چاکلیٹ بچے کو الاؤ کی جاتی تھی، اور باقی گھر والے بھی فرائیڈے کو ہی چاکلیٹ کھاتے تھے. تو کیا ہوا کہ منڈے کو گروسریز کر کے آئی اس کی ماما، تو انہوں نے نا ساتھ ہی چاکلیٹ بھی خرید لی، لیکن بچے سے کہا کہ آپ نے یہ نہیں کھانی ہے، یہ میں نے فریج میں رکھ دیا ہے، ہم اسے فرائیڈے کو ہی کھائیں گے. تو کیا ہوا کہ بچے نے جب ماما پاس نہیں تھی نا، اس کی مدر پاس نہیں تھی، تو اس نے فریج سے چاکلیٹ نکال کے کھا لی. جب مدر پاس آئی، اسے فریج کے پاس کھڑا ہوا دیکھا، تو کیا ہوا کہ مدر نے کیا کیا کہ دیکھا کہ اس کے منہ پہ نا چاکلیٹ لگی ہوئی ہے. تو جب یہ دیکھا کہ چاکلیٹ لگی ہوئی ہے تو پوچھا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، تم نے چاکلیٹ کیوں کھائی ہے؟ تو بچہ کہنے لگا کہ میں نے تو چاکلیٹ نہیں کھائی ہے. بچہ مانے ہی نہ کہ میں نے چاکلیٹ نہیں کھائی ہے. تو اس صورت میں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بچے کے بیہیویئر کو آبزرو کریں کہ کیا وہ آپ سے ڈر کے یہ کہہ رہا ہے، کیا وہ اس لیے تو نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ مجھے چاکلیٹ نہیں کھانی چاہیے تھی، تو اس کو لگ رہا ہے حقیقت میں بھی یہی ہے کہ میں نے کھایا ہی نہیں ہے. کیونکہ بچے اس ایج میں نا امیجنیشن ورلڈ میں اور ریالٹی میں ڈفرینس نہیں کر پاتے ہیں، اور جو ان کا آؤٹ کم ہوتا ہے نا ان کے بیہیویئر کا، وہ اس بات کا بھی ثبوت ہو سکتا ہے کہ وہ شاید آپ سے ڈر گئے، اس وجہ سے انہوں نے اپنا بیان چینج کر لیا ہے، جو آپ چاہتی تھی وہ بول رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے، تو اتنے چھوٹے بچے کو جھوٹا کہنا اخلاقاً درست نہیں ہے، اور سائیکولوجیکلی اور ڈیولپمنٹل سٹیجز کے اکارڈنگ بھی بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسے جھوٹ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر جی 7 سے 10 سال کی عمر کے بچوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان میں پیئر انفلوئنس بہت زیادہ ہوتا ہے. اب پیئر انفلوئنس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کے ایج کے بچے ہوتے ہیں اور جو ان کے فرینڈز ہوتے ہیں نا، ان کی باتوں کا اثر وہ بہت زیادہ لے لیتے ہیں، اپنی کیا کہتے ہیں عزت نفس کو پروٹیکٹ کرنے لگ جاتے ہیں اتنی ایج کے بچے اپنے فرینڈز کے سامنے. یعنی اگر اس نے یہ کہا ہے نا اپنے فرینڈ کے ساتھ کہ میں رات کو تمہارے ساتھ فون پہ بات کروں گا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوا ہے کہ آپ نے اسے ٹیبلٹ دے دیا ہے اور بچہ فون پہ بات کر رہا ہے اور آپ اب چاہ رہی ہیں کہ وہ بند کر دے، تو ممکن ہے کہ وہ آپ کو پلٹ کے جواب دے گا. کیونکہ اس کے اوپر پیئر انفلوئنس ہے کہ میرا دوست مجھے کیا کہے گا، کہ میری ماما جو ہے مجھے تھوڑی دیر بات بھی نہیں کرنے دیتی سکون سے. ٹھیک ہے، تو اس ایج میں بچوں میں اٹونومی سیکھ کرنے کی ہیبٹ آ جاتی ہے. اب نا بچوں میں جو مس بیہیویئر ہوتا ہے نا، بچے اس مس بیہیویئر سے کچھ اچیو بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. بچوں کے مس بیہیویئر کے پیچھے کچھ گولز بھی ہو سکتے ہیں. اب پہلا گول جو بچہ اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ آپ کی اٹینشن ہے، بالکل آپ کی اٹینشن ہے. اگر آپ نے غور کیا ہوگا جب آپ فون پہ بات کر رہی ہوتی ہیں کسی کے ساتھ، تو بچہ اسی ٹائم پہ آپ کے منہ کے آگے آتا ہے بار بار اور آپ کو کوئی نہ کوئی چیز دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بچہ وہ بیہیویئر شو کر کے اٹینشن لینا چاہ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جی بچہ پاور چاہتا ہے، بچہ مس بہیو کرتا ہے، چیزیں اٹھا کے پھینکتا ہے، اپنی بات منوانا چاہتا ہے، تو اٹس اے ہیومن نیچر. ٹھیک ہے، پھر جی بچہ ریونج بھی لینا چاہتا ہے. اگر آپ نے اسے ہرٹ کیا ہے تو وہ بدلے میں آپ سے بدتمیزی کرے گا اور کیا ہوگا کہ اپنے ریونج لے گا اپنی فیلنگز کا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یو آر دی موسٹ امپورٹنٹ پرسن ایز اے پیرنٹس ان دا لائف آف یور چلڈرن. ٹھیک ہے، تو اگر آپ انہیں ڈانٹیں گے تو obviously جن کو وہ ہیرو سمجھ رہا ہے، آئیڈیل سمجھ رہا ہے، انہوں نے ہی ڈانٹ دیا ہے. تو کیا ہوا کہ بچے کی ایموشنز ہرٹ ہوں گے، پھر بچہ ریونج لینے کی کوشش کرے گا اور کیا کرے گا کہ آپ کو بھی آپ سے اونچی آواز میں بات کرے گا. ٹھیک ہے جی، تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بچوں کے مس بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ایز اے پیرنٹ آپ بچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ ان کو سیلف کنٹرول سکھانے کے لیے آئے ہیں. آپ ان کی لائف میں کوئی ایسے ماسٹر نہیں ہے جو انہیں ڈنڈے مار مار کے سکھائے گا، بلکہ آپ ان کی لائف میں ایک کوچ ہیں جس نے ان کو سمجھانا ہے، ان کو سکھانا ہے اس دنیا میں رہنے کے طور طریقے، کامیاب ہونے کے طور طریقے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نا حل کی طرف چلتے ہیں
کہ مس بیہیویئر اگر بچہ کر رہا ہے تو اس کا اب حل کیا کر سکتے ہیں. تو اسٹریٹجی نمبر 1 جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے نا اپنا مائنڈ سیٹ شفٹ کرنا. سب سے پہلے تو کہ بچے خدا نہیں ہیں آپ, ٹھیک ہے, بچے کے آپ ماسٹر نہیں ہیں جو مار مار کے سدھارے گا اسے. جیسے نہیں ہوتا کہ آرمی کی ٹریننگ لینے جاتے ہیں تو مار مار کے ڈسپلن کرتے ہیں, وہ بہت سخت رویہ کر کے ڈسپلن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ وہ نہیں ہیں, بلکہ آپ کوچ ہیں, آپ مینٹور ہیں, آپ ایک گائیڈ ہیں جو بچے کو گائیڈ کریں گے, جس کو جینا سکھائیں گے. کوئی بھی بات آپ نے سکھانی ہے ان کو پیار سے سمجھانی ہے, مار کے آپ نے ان کو کچھ نہیں سکھانا ہے, ٹھیک ہے. جیسا کہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ کھیل کے اک جاتا ہے یا بور ہونا شروع ہو جاتا ہے اپنے ہی ٹوائز سے, تو وہ ٹوائز اٹھا کے پھینکنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے میں مائیں کیا کرتی ہیں کہ جتانے لگ جاتی ہیں کہ ہم جس چیز پہ تم ہاتھ رکھتے ہو وہ چیز ہم تمہیں لا کر دیتے ہیں, یہ کھلونے کتنے مہنگے آئے تھے, اسے تم اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہو. تو اس طرح کے باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہیں, جبکہ ایز اے کوچ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ جو کھلونے ہیں نا وہ پھینکنے کے لیے نہیں ہوتے, اور پہلے کھلونے سمیٹ لیتے ہیں, پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کس بات پہ جو ہے نا دکھ ہو رہا ہے یا آپ ہرٹ ہو رہے ہو, آپ کیا فیل کر رہے ہو, پھر ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. صرف اتنی سی بات آپ نے اس کے ساتھ کرنی ہے, یہ مشکل تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. غصہ کرنا مشکل ہے, آپ کی اپنی حالت بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے جب غصہ کرتی ہیں تو, ٹھیک ہے. پھر جی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پوزیٹیو ڈسپلن کے ٹولز یوز کرنے ہیں. پوزیٹیو ڈسپلن کے ٹولز کیا ہوتے ہیں کہ آپ نے بچے کو کی روٹین جو ہے نا وہ بنانی ہے. جیسے مغرب کے بعد جو ہے نا بچہ وہ آئے گا, سپارہ پڑے گا, پھر جی کھانا کھائے گا, پھر اس کے بعد تھوڑا سا کھیلے گا اور پھر سو جائے گا, ٹھیک ہے. یہ روٹین ہے ایکسپیکٹڈ جو آپ بچے کی سیٹ کر رہی ہیں, ایزیوم کر رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. تو جب بچے کی لائف میں انپریڈکٹڈ چیزیں نہیں ہوتی نا تو وہ بہت سموتھ چلتا ہے, وہ ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے, اسے پتا ہے اب اس کام کے بعد یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کی بات سموتھلی مانتا ہے. پھر جی آپ نے اس کو چوائسیز دینی ہے لمٹ میں رہ کے. جیسے آپ اس نے نہانا ہے, اب تو آپ اس سے پوچھ لیں کہ آپ نے کون سے کپڑے پہننے ہیں, یا اگر آپ نے اپنی مرضی کے کپڑے پہنوانے ہیں تو دو جو ہیں وہ ڈریسز نکال کے اس کے سامنے رکھیں اور اس سے پوچھیں کہ آپ نے کون سا ڈریس پہننا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو ایک سینس آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے نا انسان کے اندر نیچرلی, وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ ڈیسیژن لینے دیں, کیونکہ آپ نے اسے ڈیسیژن میکر بھی بنانا ہے, صرف فالوور نہیں بنانا کہ میں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا, تم اپنا کچھ سوچ نہیں سکتے. بچے کو آپ نے ایسے ٹرین کرنا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے بغیر بھی اس دنیا میں سروائیو کرنا جانتا ہو, ٹھیک ہے. نیکسٹ جی آپ نے بچے کو نیچرل اور لاجیکل کانسیکوینسز جو ہے نا وہ فیل کرنے دینے ہیں. جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں بچے کو کہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ ہے تو آپ نہ سویٹر پہن کے جاؤ, بچہ سویٹر نہیں پہن رہا تو نتیجتاً کیا ہوگا, نیچرلی ہی اسے سردی لگے گی. اب اسے سبق مل گیا کہ سویٹر میں نہیں پہن کے آیا تو سردی لگے گی, اگلی دفعہ میں نے سویٹر پہن کے ضرور جانا ہے. تو آپ نے سر کھپائی نہیں کی اس معاملے میں, نیچر نے اسے سکھایا کہ یہ نتیجہ نکل سکتا ہے, ٹھیک ہے. پھر جی اگر کھانا زمین پہ پھینک رہا ہے آپ کا بچہ اٹھا کے, کھا نہیں رہا, چیزیں گندی کر رہا ہے, تو آپ صاف کروانے میں اس سے ہیلپ لے سکتی ہیں. اس سے کہتے ہیں کہیں گی آپ کہ میرے ساتھ مل کے صاف کرو, تو بھی اس کو پتا لگے گا کہ اگر میں گند پھیلاؤں گا, چیزیں گندی کروں گا تو مجھے ہی صاف کرنی پڑے گی ماما کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو نیچرل کانسیکوینسز سے اس کو سکھانے کی کوشش کریں, نہ کہ الفاظ سے بار بار کہہ کے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے اس کی ایموشنل کوچنگ کرنی ہے, اس کو نتیجے کے تھرو سکھانے کی کوشش کرنی ہے. پھر جی آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹریگرز کو مینیج کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بچے نے پلٹ کے جواب دیا تو آپ آپے سے باہر ہو گئی ہیں. میں بالکل سمجھ سکتی ہوں کہ آپ بچے کے لیے بہت سی قربانیاں دے رہی ہیں اپنی لائف میں اور دیتی رہیں گی, لیکن اپنے ٹریگرز کو ایک دم سے بچے کے سامنے ایکسپریس کرنا
اور بہت زیادہ غصہ کرنا. یہ اس کو سکھاتا ہے کہ تمہیں جب غصہ آئے گا تب تم نے بھی ایسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اپنے ٹریگرز کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. آپ کو جب غصہ آتا ہے تب آپ نے پاز لینا ہے, ایک لمبی سانس لینی ہے. آئی بیٹ یو کہ اگر آپ یہ ایکٹیویٹی کرنا شروع کر دینا کہ آپ کو غصہ آیا ہے, آپ ایک دم سے ٹریگر ہو گئی ہیں, تو آپ نے فوراً سے ایک پاز لیا ہے, ایک لمبی سانس لی ہے اور آیت الکرسی پڑھ لی ہے. ٹھیک ہے, ریئیکٹ کرنے سے پہلے, رسپانس دینے سے پہلے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر سیلف ریگولیشن آئے گی. وہ جو ایک دم سے پارا آپ کا ہائی ہوا ہوگا نا, وہ پارا نیچے آ جائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے اور بچہ آپ کے آس پاس ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے پھڑکا دینا ہے اس کو اگر میرے سے بات کرے گا تو میں نے اسے مارنا ہے, تو مجھ سے ایسا ہو جائے گا کہ میں اس کو ماروں گی, تو آپ اس سے کہیں کہ بیٹا مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے, میں اچھا فیل نہیں کر رہی, تو آپ مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو بچہ آپ کو اکیلا چھوڑ دے گا اور آپ اپنے آپ کے ایموشنز کو مینیج کریں گی. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے اپنے ایموشنز کو مینیج کرنا سیکھنا ہے. یہ چیز کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھے تھوڑی دیر اکیلا چھوڑ دو. ٹھیک ہے, وہ اکیلا چھوڑنا, پاز لینا آپ کے ایموشنز کو مینیج کرے گا. تو یہ ایکٹیویٹی آپ نے لازمی کرنی ہے. پھر جی آپ نے اپنی سیلف ریگولیشن پہ فوکس کرنا ہے. اگر آپ یہ بچے کو شو کروائیں گی نا کہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ خاموش ہو جاتی ہیں, آپ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی, کسی کا دل نہیں دکھاتی ہیں, ایسے الفاظ یوز نہیں کرتی جس سے کسی کا دل دکھے, تو بچہ بھی یہ سیکھے گا آٹومیٹیکلی کہ جب اسے برا فیل ہو رہا ہے تو اس نے چیزیں اٹھا کے نہیں مارنی, اس نے آگے سے بدتمیزی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, تو اس نے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جانا ہے, اپنے ایموشنز کو سیٹل ڈاؤن ہونے دینا ہے, کیونکہ ایموشنز جو ہیں وہ ہیومن بینگز کی ذات کا حصہ ہے, اس سے ہم پیچھا نہیں چھڑوا سکتے, لیکن ہم اسے مینیج کر سکتے ہیں. ہم اپنے ایموشنز بھی مینیج کر سکتے ہیں اور بچے کو بھی ایموشنز مینیج کرنا سکھا سکتے ہیں. تو دس واز آل فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ مس بیہیویئر کیا ہوتا ہے, آپ کا بچہ مس بیہیو کرتا کیوں ہے, اور آپ اسے مینیج کس طرح سے کر سکتی ہیں. جن لوگوں نے لائیو جوائن کیا ہے, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ لائیو. آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سیشن کیسا لگا. آپ فیڈ بیک شیئر کریں میرے ساتھ. آپ نے مجھے 3 باتیں بتانی ہیں اس سیشن کے بارے میں کہ آپ کو آج کا سیشن ایک تو کیسا لگا, ٹھیک ہے, پھر آپ نے اس سیشن سے کیا سیکھا, اور کیا آپ چاہتی ہیں کہ اس طرح کی مزید لائف اس گروپ میں ہم کرتے رہیں تاکہ آپ کی پیرنٹنگ کی جو اسٹرگلز آپ فیس کر رہی ہیں وہ آپ اس سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ 3 باتیں آپ نے ضرور مجھے کمنٹ باکس میں بتانی ہیں. اب کیا ہے جی کہ میں نے آپ کو سارا کچھ بتا دیا کہ کس طرح سے آپ مس بیہیویئر کو مینیج کر سکتی ہیں. اب جب آپ اس پہ ایکٹ اپون کرنے لگیں گی نا تو آپ کو کچھ چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو شاید سمجھ نہ آئے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے, یا شاید آپ اپنے ایموشنز کو مینیج نہ کر سکیں. تو اس کے حل کے لیے نا ہم نے ایک 4 ویکس کا فاؤنڈیشنل پیرنٹنگ پروگرام انٹروڈیوس کروایا ہے. ٹھیک ہے, اس پروگرام کا نام ہے کام ہوم ریسیٹ پروگرام. ٹھیک ہے, اس پروگرام میں کیا ہوگا جی, میں 20 مدرس کے ساتھ پرسنلی کام کروں گی ان کے ایموشنز کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ان 4 ویکس میں ہم جو چیزیں سیکھیں گے نا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہم سیکھیں گے کہ آپ اپنے ایموشنز کو, اپنے مائنڈ سیٹ کو کیسے ٹھیک کر سکتی ہیں ایز اے مدر. کیونکہ جب میں نے پیرنٹنگ سکھانا شروع کی نا لوگوں کو, تو میں لوگوں کو بتا دیتی تھی کہ آپ نے ایسے کرنا ہے. میں مدرس کو بتا دیتی تھی کہ آپ ایسا نہ کیا کریں, آپ اپنے بیہیویئر میں چینج لے کر آئیں. لیکن کہیں نہ کہیں مدر کی اپنی ہی ٹریگر پوائنٹس ہوتے تھے, اپنے ہی ذات میں کچھ خلا ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ اچھی طریقے سے بیہیو نہیں کر پاتی تھی, ریسپیکٹفل پیرنٹنگ کی طرف نہیں آ سکتی تھی. تو میں نے فرسٹ موڈیول انٹروڈیوس کروایا ہے ریسیٹ آف پیرنٹ کے مائنڈ سیٹ کا ریسیٹ. یو ایز اے مدر, آپ کا پرسکون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, گھر کے سکون کے لیے بھی اور بچے کی زندگی میں سکون کے لیے بھی اور اس کی اچھی تربیت کے لیے بھی آپ کا ایز اے مدر پرسکون ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. تو فرسٹ ویک میں ہم اس بارے میں بات کریں گے. سیکنڈ ویک میں ہم بات کریں گے کہ آپ کے بچے کا بیہیویئر جو ہے نا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے.
آپ کا بچہ کوئی حرکت کرتا ہے، کوئی ایکشن پرفارم کرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. ہم ڈی کوڈ کریں گے بچے کے مس بیہیویئر کو، ٹف بیہیویئرس کو، اور جو بھی وہ کر رہا ہوتا ہے نا اپنی لائف میں اس چیز کو. ٹھیک ہے. پھر جی تیسرے ویک میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ بچے کے ساتھ کس طرح سے ایسا تعلق قائم کر سکتی ہیں کہ آپ کو اپنی بات منوانے کے لیے بچے کو کسی انعام کا لالچ نہ دینا پڑے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی آپ کو اس کو پنش کرنا پڑے، کیونکہ عموماً تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم اپنی بات منوانے کے لیے یا تو بچے کو پنش کر رہے ہوتے ہیں یا تو دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو میں ایسے کر دوں گی. ایسا ہی ہے نا. یا کوئی ٹافی کا لالچ دے رہے ہوتے ہیں، یا چاکلیٹ کا لالچ دے رہے ہوتے ہیں، یا موبائل فون کا لالچ دے رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتی ہیں نا یہ سیکھنا کہ آپ بغیر لالچ کے کس طرح سے بچے سے اپنی بات منوائیں، تو بھی ہم 3rd ویک میں اس چیز کو آپ کو سکھائیں گے. پھر 4th ویک میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ ایز اے فیملی پرابلم سالونگ کس طرح سے کر سکتے ہیں، آپ کا آپسی بانڈ، اور پھر بچے سے بانڈ اسٹرانگ کرنے کے بعد کس طرح سے لانگ ٹرم میں آپ اپنی پیرنٹنگ کی جرنی کو آسان کر سکتی ہیں. اس کو ہم دیکھیں گے اور یہ آپ سیکھیں گے. اب یہ جو پروگرام ہے نا وہ ہے 2 سے 10 سال کی عمر کے بچوں کے ماؤں کے لیے. ٹھیک ہے. جو اپنے گھر میں پیس ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہیں، اپنے ٹریگرز کو روک کر بچے کے ساتھ بانڈ کو اسٹرانگ کر کے، اور بچے سے اپنی بات منوانا چاہتی ہیں، پیرنٹنگ کے گول سیٹ کرنا چاہتی ہیں اور گولز اچیو کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ پروگرام ان مدرس کے لیے ہے. اب جی بہت امپورٹنٹ بات کہ یہ جو پروگرام ہے نا وہ 7 فیبروری 2026 سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. ایوری ویڈنسڈے 9 بجے رات کو ہم گروپ میں لائیو ہوا کریں گے. وہ جو پرسنل گروپ ہوگا رجسٹرڈ پرسنز کا، رجسٹرڈ مدرس کا، ان کے ساتھ، اور ہم ان 4 چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے جو میں نے آپ کو بھی پہلے بتائی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ جو اس گروپ میں سے اگلے 24 گھنٹے کے اندر رجسٹر ہو جائیں گے تو ان کو جو ہے نا ہم فری 1-on-1 پیرنٹنگ سیشن آفر کروں گی میں اپنے ساتھ، جس کی قیمت ہے 3500 روپیز. ٹھیک ہے. 3500 روپیز کی آپ کے ساتھ ایک 1-on-1 فری سیشن کیا جائے گا اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بنتی ہیں. یہ جو پروگرام ہے کام ہوم ریسیٹ کے نام سے، اس کی جو فی ہے وہ ہے 5000 روپیز. اونلی 5000 روپیز میں آپ اپنے گھر میں کام کو واپس لے کے آ سکتی ہیں. اپنے بچے کے ساتھ وہ جو روز کی فائٹ ہوتی ہے نا اس کو ختم کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ لوگ اگلے 24 آورس میں اس پروگرام میں رجسٹر ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو فری 1-on-1 سیشن ملے گا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اگر ایسے لوگ جو اگلے 1 گھنٹے میں رجسٹر ہو جائیں گے، مجھے میسج کریں گے اور اپنی انرولمنٹ کنفرم کروا لیں گے اس پروگرام کے اندر، تو ان کو نا 1-on-1 سیشن تو ضرور ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو ملے گا ہمارا 5 منتھ راز آف پیرنٹنگ، ایک ماسٹر کلاس ہم نے ہوسٹ کی تھی جس کی ورتھ ہے 2500 روپیز. ٹھیک ہے. وہ سیشن کی ریکارڈنگ آپ کو فری میں ایز اے بونس ملے گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ریئلی یہ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کام ایکسپیرینس کریں، آپ کے بچے کی روز کی ضد جو ہے وہ ختم ہو جائے اور آپ پرسکون محسوس کریں. آپ کا کتنا ٹائم سیو ہو جائے گا اگر آپ پرسکون محسوس کریں گی اور بچوں کے ساتھ وہ جو آپ کا جھگڑا چلتا ہے، تو میں چلتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. تو کتنا آپ کا لائف میں ٹائم سیو ہوگا اور آپ اپنے گھر میں جو ہے وہ سکون کو ایکسپیرینس کر سکیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتی ہیں نا واقعی چینج لے کر آنا اور اپنے بچے کی لائف میں اچھی ماں کے طور پہ پرفارم کرنا، تو آپ اس سیشن کا حصہ ضرور بنیں. ٹھیک ہے. یہ پروگرام میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، 4 ویکس کا پروگرام ہے اور اس کی فیس ہے 5000 روپیز. اگر آپ سیشن کے فوری بعد مجھے میسج کر کے رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے ان باکس میں میسج کر سکتے ہیں. مجھے آج آپ کے ساتھ لائیو سیشن کر کے بہت اچھا لگا. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور میرے ساتھ شیئر کریے گا. میں آپ سب کے میسیجز کی منتظر رہوں گی اور مجھے وہ ایکشن ٹیکرز مدرس چاہیے ہیں
جو ہمارے پروگرام کا پارٹ بنیں گی اور وہاں سے چیزیں سیکھ کر اپنے گھر میں امپلیمنٹ کر کے مجھے آ کر بتائیں گی کہ انہوں نے چینج کو اچیو کر لیا اور کام کو ایکسپیرینس کر لیا. اوکے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی پیرنٹنگ کی جو جرنی ہے اسے آسان کرے. ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.